الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح کے تعلق سے تفاسیر میں لکھا گیا ہے اولئک هم المفلحون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی طلب کو پا لیا، جو طلب کر رہے تھے اسے پا لیا۔ متقین نے جو ان کی طلب تھی، جو ان کا منشا تھا، جو ان کا گول تھا، اسے حاصل کر لیا۔ طلب کے بعد یہ فلاح کے بارے میں یہ ہے، ایک معنی یہ بھی لکھے گئے ہیں کہ فلاح یعنی اپنی حاجت جو ہے، طلب جو ہے وہ پا لینا، اپنی حاجت پر کامیابی حاصل کر لینا۔ تو متقین کی جو طلب ہے، جو حاجت ہے، جو ان کا گول ہے، وہ سوائے اللہ عز و جل کے اور کچھ نہیں۔ انہیں دنیا کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کے حصول کی ابدی نعمت چاہیے، ہمیشہ رہنے والی یہ نعمت۔ تو اس کا پھر انعام بھی انہیں یہی ملتا ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں سے پیچھا چھڑا کے، دنیا داری سے پیچھا چھڑا کے، تمام دنیا کی آسائشوں سے دور ہو کر، آسائش کے آلائش کہا جائے، تمام برائیوں سے ہٹ کر اللہ عز و جل کی راہ میں یہ متقین، یہ ایمان والے جب نکلتے ہیں تو پھر اللہ عز و جل ان کی مدد فرماتا ہے اور انہیں ان کے جو ان کا مقصد ہے، جو ان کی طلب ہے، اس طلب کو پوری فرما کر اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، مفلحون ہیں۔ تو فلاح کے تعلق سے یہ معانی تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں، اور جب اللہ کسی کو فلاح دیتا ہے تو پھر وہ ایک الگ ہی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کو کامیاب فرماتا ہے تو وہ کیسے کامیاب فرماتا ہے؟ ایک واقعہ بڑا پیارا میں نے ابھی پڑھا ہے، کتاب کا نام ہے 200 بے مثال واقعات، اس کا صفحہ نمبر 841 ہے۔ اس پہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر پر تھے، سمندری سفر پر تھے، اور اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، طوفان آ گیا۔ ہمارا جہاز جو تھا وہ ہواؤں کے زور سے ایک ویران جزیرے کی طرف، آئی لینڈ کی طرف پہنچ گیا۔ ہم نے وہاں جہاز لگایا، طوفان تھمنے تک ہم نے سوچا یہاں رک جاتے ہیں، اس کے بعد چلیں گے آگے۔ ہم نے جہاز کو وہاں لنگر وغیرہ لگا کے، جو بھی کشتی وغیرہ تھی، ہم آگے بڑھے۔ اس جزیرے میں، اس آئی لینڈ میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان، اس بالکل ویران سے جزیرے میں ایک نوجوان ہے جو ایک بت کی عبادت کر رہا ہے، بت کی پوجا کر رہا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد وہ ہم فارغ ہوا، اس نے ہمیں دیکھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا عبادت کر رہا تھا۔ ہم نے کہا کس کی؟ تو کہا یہ اس بت کی۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ یہ جو بت ہے، اس سے اچھے اچھے بت بنانے والا تو ہمارے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہے، یعنی ہمارے ساتھ میں موجود ہے، جو اپنی کاریگری سے اس سے بھی بہترین بت بنا کر دے دے گا تجھے، یعنی بت عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس پاک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس نے تمہیں، ہمیں، سارے جہان کو بنایا، ساری دنیا اسی کے حکم کی تابع ہے، اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اس نوجوان کے دل پر بات کچھ اثر کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ پھر اگر ایسی بات ہے تمہیں کس نے بتایا یہ سب؟ تم تک کیسے پہنچی؟ تو ہم نے کہا کہ اس نے ہمیں، ہمارے بیچ اپنا محبوب، ہمارا آقا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ بھیجے، انہوں نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ نوجوان نے کہا اچھا، تو پھر کوئی کتاب بھی ہوگی، بادشاہ جب بھیجتا ہے کسی کو تو کتاب وغیرہ بھیجتا ہے، کوئی کتاب تو ہوگی۔ بولے ہاں ہے نا، کتاب تو ہے۔
ہم نے اسے قرآن مجید دکھایا تو اس نے دیکھا مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے پڑھ کے سناؤ. تو ہم میں سے جو اچھے قاری تھے انہوں نے کچھ آیات پڑھنا شروع کی. اس نوجوان کے دل پر آیات کا اثر ہونے لگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، رونے لگا، اور ذرا سی دیر بعد ہی اس نے فوراً کفر و شرک سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا. ہم نے سوچا اس ویران جزیرے میں یہ کیا کر سکے گا، تو ہم نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اور دین کی باتیں بھی راستے میں سکھا دیں گے، پھر آگے تم چلے جانا جہاں جانا چاہو. یہ بھی راضی ہو گیا اور ہمارے ساتھ ہو لیا. رات کا وقت ہوا تو ہم سونے کی تیاری کرنے لگے. تو اب یہ نوجوان جو ابھی مسلمان ہوا یہ کہتا ہے کیا اللہ سوتا ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں. تو یہ کہتا تم کتنے برے لوگ ہو کہ تمہارا رب تو سوتا نہیں اور تم سو رہے ہو. ہم اس کی باتوں سے بڑے خوش ہوئے کہ اسے اللہ عز و جل نے مقام عطا فرمایا. وہ رات ہم سو کر نکالی ہم نے، یعنی رات گزر گئی. اس کے بعد ہم اسے اپنے ساتھ لے کر سمندر سے سوار ہوئے اور آگے بڑھے. پھر جہاں ہمیں جانا تھا وہاں ہم پہنچے اور ان سے کہا کہ اب یہاں سے ہم دوسری طرف جائیں گے، اب آپ کو جہاں جانا ہو وہاں جائیں. اور ہم نے اسے کچھ پیسے جمع کر کے دیے کہ یہ آپ رکھیے، کچھ کام پڑے گا تو ان پیسوں کو خرچ کر لیجئے گا. اب وہ نوجوان تل ملا کر کہتا ہے کہ میں اس ویران جزیرے میں تھا جہاں کوئی نہیں تھا، وہاں میں صرف شرک کر رہا تھا، کفر کر رہا تھا، میں تو اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا. اس ویران جزیرے میں اس نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، وہاں بھی کھانا وغیرہ پہنچتا رہا. تو اب تو میں اللہ کو جان گیا ہوں، اب تو مجھے اس کا عرفان مل چکا ہے، تو اب میں کیوں کسی اور پر بھروسہ کروں؟ اب مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے. اس نے مجھے اس ویران جزیرے میں جب نہیں بھولا تو اب کیا بھولے گا؟ اس نے ہمارے پیسے نہیں لیے، آگے بڑھ گیا. ہم لوگ اپنے سفر پر چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے مجھے خبر دی کہ وہ نوجوان ایک کونے میں پڑا ہوا ہے فلاں جگہ پر، اور بالکل جہاں کنی کا عالم ہے اس کا آخری وقت ہے. ہم اس کے پاس پہنچے، میں اس کے پاس گیا اور دیکھا تو بالکل نڈھال ہو کر پڑا ہے. میں نے اس کی تیمارداری شروع کر دی، کیا حال ہے یہ؟ اس نے کہا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اسی حال میں اس کی آنکھ لگی اور ساتھ ہی مجھ پر بھی غنودگی طاری ہوئی. تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی عالیشان محل ہے. اس محل میں ایک بہت خوبصورت چہرے والی، چاند سے چمکنے والے چہرے والی حور موجود ہے. وہ مجھ سے کہتی ہے کہ تجھے اللہ کا واسطہ اس بندے کو جلد سے جلد ہمارے پاس بھیج دے. اور اسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے اب کیا دیکھا کہ وہ نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. میں نے اسے کفن وغیرہ دے کر دفنایا اور پھر وہاں سے جب روانہ ہوا، رات میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نوجوان اور وہی حور، وہی محل ہے، وہاں پر دونوں ساتھ میں ہیں. اور نوجوان قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے چاروں طرف سے ان کی طرف پاس آتے ہیں اور ان پر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے کیا، یعنی کفر و شرک میں پھنسا ہوا ایک نوجوان، اللہ نے جب اسے ہدایت عطا فرمائی، جب اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی تو کیسی کامیابی عطا فرمائی کہ کہاں ویران جزیرے میں کفر میں پھنسا ہوا تھا، اور اللہ نے جب اسے اپنی ہدایت دینے کی سعادت نصیب فرمائی تو جہاز ان کی طرف بھیج دیا. وہ مسلمان بھی ہو گیا اور ایسا مسلمان ہوا کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر آگے چلا گیا. الحمدللہ. تو اللہ جب کسی کو فلاح دیتا ہے تو ایسی فلاح عطا فرماتا ہے. الحمدللہ. یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اللہ والوں کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک بھی تفاسیر میں لکھی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے کہ سرکار قرآن پاک کی چند آیات ایسی ہیں جسے سن کر، جنہیں پڑھ کر
ہمیں بڑی ڈھارس ملتی، ہمیں ہمت بندھاتی وہ آیتیں. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر ہمیں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان تو ڈگمگا نہیں گیا، کہیں ہم کفر والوں میں شامل تو نہیں ہو گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایمان والوں اور کفر والوں کی نشانیاں بتاتا ہوں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات الف لام میم سے لے کر مفلحون تک تلاوت فرمائی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان میں شامل فرما لے، یعنی مفلحون میں، متقین میں شامل فرمائے، ہم ان میں سے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہم ان میں سے ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں. پھر انہوں نے سرکار نے ان الذین کفروا سواء علیہم کی اس کے آگے کی آیات پڑھی اور فرمایا یہ جہنمیوں کی آیات ہیں، جہنمیوں کی نشانی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم امید کرتے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. تو حضور نے فرمایا ہاں. اب یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے احوال کا پتہ ہے کہ میرا کون سا امتی جنتی ہے، میرا کون سا امتی جہنمی ہے. اس پر بھی لوگوں نے بڑا واویلا مچا کر رکھا ہے حضور کے بارے میں، معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں کہ حضور کو اپنے بارے میں معلوم نہیں، فاطمہ کے بارے میں معلوم نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ اللہ رب العالمین. یعنی وہ احادیث جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈراؤ، حضور نے ڈرایا. وہ احادیث جو اس وقت کے لیے ہیں ان کو حضور کے بے علمی بے بسی ظاہر کرنے کے طور پر پیش کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے کہ سرکار اپنے ہر امتی کے بارے میں جانتے ہیں. حضور کے بارے میں تو یہ ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ معراج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، کچھ لوگ یعنی بڑی کثیر تعداد میں ان کے دائیں طرف ہے اور کچھ لوگ ان کے بائیں طرف ہے، بہت زیادہ اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں. آپ دائیں طرف دیکھتے ہیں رائٹ ہینڈ کی طرف تو آپ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جب آپ اپنے دوسرے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہو جاتے ہیں. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، جو سیدھی طرف ہیں یہ جنت میں داخل ہونے والے مومنین ہیں، اور یہ جو دوسری طرف ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ کافر لوگ ہیں. تو آپ جنتیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھ کر اپنی اولادوں میں سے آپ غمگین ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم عطا فرمایا ہے. اس پر معاذ اللہ رب العالمین بے عزتیاں کرنا اور غلط الفاظ استعمال کرنا یہ ایمان کا تقاضا نہیں. اللہ عز و جل ہمیں ایمان والوں کے ساتھ صحیح طور پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک آخری بات اس آیت کے تعلق سے عرض کر دوں، اس کے بعد اس آیت کو مکمل کرتے ہیں کہ فرمایا ہدی للمتقین. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے فلاح کس کے لیے، اولئک هم المفلحون کس کے لیے فلاح ہے؟ جو متقین ہیں، جو نیک ہیں، جو نمازی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو زکوٰۃ خیرات ادا کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. نیک لوگوں کے بارے میں آ گیا کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پر پتہ چلا کہ جو نیک نہیں ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے. یہ اعتراض معتزلہ نے بھی کیا، اور شیطان ہمیں بھی وسوسہ دے سکتا ہے کہ صرف نیکوں کو فلاح ملے گی، تو ایسی بات نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ متقین جو ہے وہ کامل فلاح، جو اونچی درجے کی کامیابی ہے، جو مکمل کامیابی ہے وہ متقین کو حاصل ہوگی. اور جو گناہگار بندے ہیں وہ بھی کامیابی حاصل کریں گے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا بڑی ہی تکلیفوں کے بعد، بڑی ہی آزمائشوں کے بعد، بڑی ہی تکلیفیں جھیلتے ہوئے دھیرے 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 انہیں بھی آخر کار کامیابی حاصل ہوگی. مطلب یہ ہے کہ متقین جو ہے وہ مکمل کامیابی، اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کریں گے، اور گناہگار مومنین اللہ پر ایمان لانے والے وہ بھی کامیابی ضرور حاصل کریں گے، لیکن ان کا مرتبہ ان سے نیچے ہوگا. تو الحمدللہ یہ میں نے مختصر طور پر
چند باتیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کے تعلق سے عرض کی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم کہ آج آیت نمبر 5 سورہ بقرہ کی بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 شروع کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے اور مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔